یہ بڑی بڑی میموریز ہیں، بڑی یادیں ہیں، اور شکیل صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، ہم چاہیں گے کہ ہم مزید بھی ان کی بات کریں۔ سلیم آفریدی صاحب جنہوں نے عمر شریف صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے، اور ان کے پاس کیا یادیں ہیں، کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ سلیم آفریدی صاحب، بحیثیت انسان، بحیثیت اداکار، بحیثیت کامیڈین، عمر شریف صاحب کے بارے میں کن الفاظ میں آپ ان کو ٹریبیوٹ دیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج پوری دنیا میں ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہماری تو بہت یادیں ہیں، مجھے تو وہ فنکار ہوں جس کو وہ اپنی گاڑی میں پہلی دفعہ ڈرامے میں ریہرسل پہ لے کر آئے، اور میں میرے فیملی ٹرمپ سے ان کی والدہ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، بہت وقت گزارا عمر بھائی کے ساتھ، ان کو قریب سے بھی دیکھا، اور جناب دنیا بھر میں ٹور بھی کیے ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ آپ ان سے غافل نہیں رہ سکتے۔ عمر بھائی جہاں موجود ہیں، اور کراچی میں یہاں تک کہ موجود ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، لیکن عمر بھائی کی یاد سے، ان کی بات سے، ان کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں رہے۔ جتنے کامیڈین ہیں، یہ دور تھا، ایک عہد تھا 35-40 سالہ کامیڈی کا، جس کے موجود وہ عمر شریف بھائی خود تھے، اور آج وہ دور ختم ہوا، یوں سمجھ لے کہ کہا مر گیا، لافٹر کا انتقال ہو گیا، اور آج تو ایسا لگتا ہے کہ خوشیاں بھی بالکل ختم ہی ہو گئی ہیں، کیونکہ مصیبت کے مارے لوگوں کو آج عمر شریف کی ضرورت تھی۔ آج جو حالات ہیں ملک کے، وطن کے، انٹرنیشنلی جتنی فکریں ہیں کرونا کو لے کر، یہ اس طرح کی پرابلمز کو لے کر، تو آج عمر شریف کی ضرورت تھی پھر۔ لیکن اس افسوس کی بات یہ ہے جو اس وقت ہم میں نہیں ہے، اور بڑا مان تھا ان کو ہم پہ، اور میں نے تو بے انتہا کام کیا، میں کم گو تھا، ان کے سامنے کم بولتا تھا۔ آخری جو ڈرامے ہیں، یہ فخر ہمیشہ حاصل رہے گا مجھے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا، اور اس وقت وہ بیمار تھے، شکیل بھی تھے ایک ڈرامے میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ ذمہ داری تیرے پہ ہے، اب تو نے کچھ کر کے دکھانا ہے، اب میں تیرے ساتھ ہوں، اور دیکھ لے بیٹا کیا ہے۔ تو میں نے بھی وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جب ان کا ساتھ دیا تو انہوں نے بے پناہ داد بھی دی، بے پناہ وہ، اور مدد کے حوالے سے آخری عمر میں تو یہ سمجھ لیں کہ پچھلے کئی سال سے ان کا وتیرہ تھا کہ آرٹسٹوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ اور میری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ ماشاءاللہ ایک ہوٹل میں تھی، اور وہاں وہ شادی سے پہلے بھی فون کرتے رہے کہ بیٹا کوئی کام ہو بتانا، بیٹی کی شادی ہے کوئی کام ہے، ان کی مسز غنی غزل، ان کے فون آتے رہے کہ شادی ہے تو کام، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ بس آپ شادی میں آ جائیں تو وہی کافی، اور وہ کافی دیر پیدل چل کر وہ ہوٹل کے پھر لان میں آئے، تو وہ شاید تاریخی دن تھا جب اتنا آدھا گھنٹہ وہ مسلسل، چند منٹ کا ویسے صحت مند آدمی کے لیے راستہ تھا، ویل چیئر بھی کوئی نہیں تھی، وہ شریک ہوئے شادی میں، اور پھر وہ لفافہ بھی دیا جو سب سے بڑا تھا۔ تو وہ ایسے پیار کرنے والے آدمی تھے کہ ہم نے انہیں محبت بھی، ان کی خدمت بھی بے پناہ کی، اور پھر امریکہ سفر کر رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی ہوٹل میں، ایک ہی جگہ ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ہر وقت عمر بھائی رہتے تھے کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے شاگرد انہوں نے پیدا کیے، دیکھے بھی، اندیکھے بھی۔ صاحب کوئی آن سٹیج کوئی میموری، جس طرح وہ ان کی حاضر جوابی کمال تھی، برجستہ جملے کمال ہوتے تھے، تو کوئی ایسی میموری کہ ایک خوف بھی ہوتا ہوگا کہ بڑا لیجنڈ اداکار ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی یاد ہم سے شیئر کیجیے ان کی۔ بالکل بالکل، ان کی یادداشت تو ایسی تھی یار، میموری کا ہی کمال تھا، وہ بڑے لوگوں سے، وہ شروع سے ہی بڑا آدمی تھا، بڑا فنکار تھا، ان کے پاس جو برجستگی تھی، کیونکہ میں تو ان کی والدہ ان کے قصے بتایا کرتی تھی کہ بھائی اس نے تو 9 سال کی عمر میں جگت لگائی تھی پہلی کہ جب وہ اپنی شرٹ سے بڑے بنیان پہنے ہوئے تھے، کبھی 55 کی بات ہے، تو کسی نے پوچھا عمر بھائی سے کہ یار یہ بنیان تمہارا شرٹ سے باہر نکل رہا ہے، کہنے لگا بنیان پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو ان کی یہ والدہ بتاتی تھی یہ جگتیں ان کی، اور پھر ان کی والدہ اتنی شگفتہ خاتون تھی، اتنے برجستگی تھی ان کے جملے میں، اور مجھے بھی ان کے ساتھ رہنے کا، وقت بتانے کا موقع ملا، تو وہ انگ تھوڑا سا میرے میں اگر کچھ ہے کامیڈی کا تو وہ والدہ کے حوالے سے۔ سلیم آفریدی صاحب، جس طرح آپ نے ان کی والدہ کا ذکر کیا ہے،
اور ان کی والدہ کا ذکر کیا ہے کہ کتنا خاص رشتہ تھا ان کا، اور آپ جس طرح میموریز بھی شیئر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کے فیملی ٹرمز تھے. اپنی والدہ سے سبھی کا خاص رشتہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے پیار کا اظہار کیا، اپنی والدہ کے نام پر ایک چیریٹی ہاسپٹل بنا رہے تھے، تو اس کو کچھ ڈسکس کیجیے گا. شکیل صدیقی صاحب، آپ. ہیلو جی شکیل صدیقی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سلیم آفریدی صاحب بھی ذکر کریں کہ اپنی والدہ سے ان کا بڑا خاص رشتہ تھا، اور یقیناً سبھی کا ہوتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر ہسپتال بنا رہے تھے، اس سے متعلق اپنی والدہ سے ان کا کیسا رشتہ تھا؟ ماں کی تو وہ اتنی خدمت کرتے تھے، اور ان کی امی بھی بہت ویٹی تھی. پتہ ہے آپ کو یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. بہت ویٹی تھی وہ ماشاءاللہ سے، اور وہ شو سے آتے تھے نا، ان کا پہلا کام ہوتا تھا ماں کی ٹانگ دبانا. آج ان کی ٹانگ وانگ دبا کے پھر کھانا وانا کھاتے تھے، پھر بہت خوش کرتے تھے. تو وہ اتنی خدمت کرتے تھے امی کی اپنی ماشاءاللہ سے. اور جب ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کراچی میں ہی تھے. تو بس یہ ہے کہ وہ ہسپتال بنا رہے ہیں، وہ ابھی پتہ نہیں مکمل ہوا نہیں ہوا، لیکن ہم آپ کے توسط سے گورنمنٹ سندھ کو اور وفاق کو بھی کہیں گے کہ بھائی یہ جو ان کا مشن تھا نا ماں ہاسپٹل کا، اس کو پورا کر دیں. شاید اللہ تعالیٰ ان کی روح خوش کر دے، خوش ہو جائے گی. شکیل صاحب، جس طرح سلیم آفریدی صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے یقینی طور پر آپ کی بھی اور میموریز تازہ ہو رہی ہوں گی، یادیں تازہ ہو رہی ہوں گی، عمر شریف صاحب کے ساتھ گزارے لمحات یاد آ رہے ہوں گے. آپ اس سے پہلے ہم سے ذکر کر رہے تھے بکرا قسطوں پر کی کوئی میموری جو بہت ہٹ ہوا، بہت کاپی ہوا، بہت فالو کیا گیا، اس بارے میں کچھ بتائیں. بکرا قسطوں پہ جب ہٹ ہوا تھا نا تو 92 میں انڈیا گیا. تو جب انڈیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس ٹائم VHS پہ آتے تھے نا کیسٹ، تو 100 روپے کرایہ تھا. 92 میں 100 روپے بہت ہوتے تھے نا، آج کے 1000 روپے سمجھ لیں. وہ 3 گھنٹے کے لیے بکرا قسطوں کے دیتے تھے، کہتے تھے کہ 3.25 گھنٹہ ہو جائے گا، تو وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم سے 200 روپے لیتے تھے کیسٹ والے. تو بکرا قسطوں کا ایسا تھا جیسے انڈیا کا مغل اعظم دلیپ صاحب کی. تو بکرا قسطوں پہ ایسا مشہور ہوا تھا، اور یہ سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ یہ اتنا مشہور ہو. کہتے ہیں نا کچھ کسی چیز کے بارے میں آدمی سوچتا نہیں، اور وہ ایسا ہو جائے تو آدمی کتنا ہیپی ہوتا. میں اسی پروسیس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب میکنگ میں تھا، جب اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بکرا قسطوں پر بننا ہے، وہ میموریز، وہ امیدیں، وہ ایکسپیکٹیشنز ہم سے شیئر کریں. ڈرامہ جو ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ نام پتہ نہیں بکرا قسطوں کا کیوں رکھا، یہ اس میں کیا ہے. اس زمانے میں جب یہ ڈرامہ بن رہا تھا تو بقرعید پہ تھا یہ ڈرامہ. اخبار میں ایک اشتہار آیا تھا کہ بکرا لے لو. اس ٹائم قسطوں پہ بکرے مل رہے تھے. ایک ہیڈنگ آئی تھی کہ یہاں سے ہمارے سے بکرا لے لیں، قسطوں پہ دیں گے آپ کو. تو وہ نام عمر بھائی نے وہاں سے رکھا تھا کہ یہ ایک لائن مل گئی ان کو بکرا قسطوں کی، تو اس پہ انہوں نے وہ یہ ڈرامہ بنایا تھا. اور کیا کمال ڈرامہ تھا وہ. سینئر اداکار